रब्बी श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या इलाही आमीन। सब इस पे आमीन कहें कि या रब्बल आलमीन हमारे इल्म में इजाफ़ा कीजिए और जो इल्म हम यहाँ पे सीख रहे हैं उसे हमारे अमल में ढाल दीजिए। आमीन सुम आमीन। अब देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग सूरत अन-निसा की आयत नंबर 132 करेंगे। आप अपने अपने मुसहफ़ खोल लिया कीजिए ताकि जब आप खुद अपनी आंख से पढ़ देखते हैं उन लफ्ज़ों को और फिर जानने की कोशिश करते हैं तो यकीन कीजिए कि उस वक़्त ईमान का लेवल भी बहुत हाई होता है और जब हम खुद से देख के पढ़ते हैं ना तो उस वक़्त अमल करना भी आसान हो जाता है। क्योंकि अगर आपने किसी लेक्चर में सुन लिया, आपने किसी दर्स में सुन लिया, उस वक़्त तो बहुत अच्छा लगता है। यूँ लगता है कि ओह! इस पे अमल करना हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। आज हमने बहुत अच्छी बातें सीखी लेकिन अमल करने में फिर भूल जाते हैं। लेकिन जब आप अपनी खुद आँख से देखते हैं और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं, वल्लाही बहुत आसानी हो जाएगी। इसलिए आप अपने-अपने कुरान खोल लें। अगर आपके पास वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन वाला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उन लफ्ज़ों से भी आप यूज़्ड टू हो जाएंगे क्योंकि कुरान में इतनी दफ़ा सेम तरह के लफ्ज़ आते हैं और बहुत से लफ्ज़ कुरान में अरबी में ऐसे हैं जो उर्दू से मिलते हैं, तो आपको मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। अब देखते हैं कि आयत नंबर 133 में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं कि वलिल्लाही और अल्लाह ही के लिए है मा फिस समावात, जो कुछ आसमानों में है, व मा फिल अर्द, और जो कुछ ज़मीनों में है। अब देखिए एक आसमान की बात नहीं है, आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन के अंदर जितनी ज़मीनें हैं उसके अंदर है, सब अल्लाह सुब्हानहू तआला की मलकियत में है। देखिए जब हम ऐसी कोई भी आयत पढ़ते हैं ना तो एकदम अल्लाह सुब्हानहू तआला का रोब, अल्लाह सुब्हानहू तआला का दबदबा, एक अल्लाह की एक शख्सियत सामने आती है कि ओ अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे होंगे। क्योंकि हमें वही बात कि हम नहीं बयान कर सकते कि अल्लाह का चेहरा कैसा, अल्लाह का हाथ कैसा, अल्लाह अगर देख रहे हैं तो उनकी आंख कैसी है, उनका देखना कैसा है। लेकिन क्योंकि ऐसी आयात पढ़ती हैं तो फिर हम एकदम से रिलेट करते हैं कि ओ अल्लाह अकबर। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जितनी तुम्हारी सांसें हैं, तुम एक सितारे का नाम एक सांस के साथ लो, तुम लोगों की सांसें ख़त्म हो जाएंगी लेकिन सितारों के नाम ख़त्म नहीं होंगे। ये तो एक सितारों की बात है। बाकी कायनात में आप रेत देखिए, ज़मीन देखिए, आप पौधे देखिए, दरख्त देखिए, जानवर देखिए, मछलियाँ देखिए, चूंटियाँ देखिए, कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। ये इतनी खूबसूरत आया है कि मुझे ये लगता है कि मेरी फेवरेट आयत में से है कि मैं अगर सिर्फ इसी के बारे में बोलती रहूँगी तो पता नहीं कितने प्रोग्राम में इनके बारे में इसी के बारे में बोलूँगी कि मेरे रब की शान क्या है, मेरा रब है कौन। देखिए मोहब्बत उससे हो जाती है ना जिसको आप देखते हैं, उसका कोई आप जैसे अगर कोई किसी से बात करते हैं, किसी की बात अच्छी लगती है, किसी की पर्सनालिटी अच्छी लगती है, कोई ना कोई चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है तो फिर हमें उससे मोहब्बत हो जाती है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की पहचान कैसे करें, क्योंकि हम देख नहीं सकते। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला तो हमें देख रहे हैं ना सारा वक्त। और वो क्या कहते हैं कि मुझे कैसे देखो, कायनात को देखो, गौर व फिक्र करो, तुम्हें मैं नज़र आ जाऊँगा हर चीज़ के अंदर। फिर जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की, इसीलिए मैंने काफ़ी प्रोग्राम में आपको जब बसीर का लफ्ज़ आता है, समीउन का लफ्ज़ आता है, या अल्लाह सुब्हानहू तआला के रहमान का आता है, रहीम का आता है, ज़ुल जलाल वल इकराम का आता है, तो मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि देखिए वो एक दफ़ा आप अल्लाह सुब्हानहू तआला की इन सारी चीज़ों को आयतुल कुर्सी में देखिए, अल्लाह के जितने भी नाम है, ये हय्युल क़य्यूम है, ये वो सारे, तो किस तरह से एक ही चीज़ पे आप हर एक नाम को बैठा दें तो आप हैरत ज़दा हो जाता है इंसान। उसका दिमाग ही काम नहीं करता, उसकी सोच ही आगे नहीं जाती कि या रब्बुल आलमीन वो कैसा हमारा रब होगा जो एक वक्त में पूरी कायनात में जब से आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से क़यामत तक वो कैसे लोगों की एक एक बंदे की ज़रूरत पूरी कर रहा है, एक एक बंदे की दुआएं सुन रहा है, एक एक बंदे को दुआओं को पूरा कर रहा है अल्लाह सुब्हानहू तआला। वो क्या ज़ात होगी। और जब हमें उसकी पहचान होती है ना, फिर हमें समेना व अताना करने में मुश्किल नहीं होती है। हमें क्यों मुश्किल लगता है, क्योंकि हम उसको पहचानते नहीं हैं। क्यों हमें छोटी छोटी चीज़ों पे अमल करना मुश्किल लगता है।
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے جب محبت ہو جاتی ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا کہتے ہیں، تو ہمیں پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو اس سنت پہ چلنے کے لیے بھی ہمارے لیے بہت آسانیاں ہو جائیں گی. پھر ہم وہ راستہ جو مومنین کا راستہ ہے نا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کس کا راستہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے راستے کی پیروی کرو اور مومنوں کے راستے کی پیروی کرو. تو مومنوں کا راستہ تو کون سا راستہ ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، وہ تو چلتا پھرتا قرآن تھے اور صحابہ کا راستہ تھا. تو اس راستے پہ ہمیں کیوں مشکل لگتا ہے چلنا؟ کیوں ہم مذاق اڑاتے ہیں؟ جس کے پونچے تھوڑے سے اوپر ہوتے ہیں، وہ مسجد کی طرف جا رہا ہوتا ہے بندہ، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ہم نہیں کر سکتے ہیں. اب دیکھیے کہ میں پہلے بھی آپ کو اگزامپل دیا تھا کہ اگر دیکھیں فیشن ہوتا ہے نا، اب فیشن کیا آ گیا کہ لڑکیوں نے کیپریز پہننے شروع کر دیے، ان کے پونچے اوپر ہوتے ہیں. اگر وہ جتنے اونچے پونچے ہوتے ہیں اتنی وہ زیادہ اسٹائلش لگ رہی ہوتی ہیں. دیکھیں او واو اس نے تو دیکھو اس کے پونچے کیسے ہیں. یا ایک پورا آپ ذرا امیجن کیجئے کہ دا وے ڈریس اپ لڑکیاں کر رہی ہوتی ہیں، وچ از میں کسی کے تانے کے لیے نہیں کہہ رہی، ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ کس طرح سے اسلام کے بارے میں ہم کہتے ہیں ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ سوچ ایسی ہے کہ ٹی وی میں دیکھ کے یا کارٹون دیکھتے ہیں یا ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، تو کیا سوچ ہمارے دماغ میں آتی ہے اور ہمیں دکھایا کیا جاتا ہے کہ جو لڑکا تھوڑا سا شائع ہوتا ہے، تھوڑا سا دکھا رہے ہوتے ہیں کہ پینڈو سا لڑکا ہے، تو اس کا کیا دکھاتے ہیں کہ اس نے پونچے اونچے کیے ہوئے ہیں اور وہ اس طرح سے اینک لگائی ہوئی ہے، تو جی یہ وہ فگر ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. اب لڑکیاں جن کے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیا ان کی ڈریس اپ ہونا چاہیے، کس طرح سے ہونا چاہیے کہ ان کے ٹخنے جو ہیں ان کے وہ نظر نہیں آنے چاہیے، تو اگر آدمی جو ہے وہ اس کے ٹخنے نظر آنے چاہیے. اب ہم نے بالکل ریورس کر دیا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس پہ ہم بڑے مطمئن بھی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا. ہم سوچتے ہیں کہ اچھا اگر آدمی نے فار ایگزامپل اونچے پونچے کیے تو وہ ایسے لگے گا. اگر عورت لڑکی جو ہے اس کے نیچے تک پہنچے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ اس کا ایک امیجن کرے آپ ذرا کہ اس کا کیا جیسے آتا ہے. میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہی ہوں، آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ ریگولر. جیسے آج کل فیشن آپ دیکھیں، آپ ٹی وی دیکھ لیں، آپ ڈراموں میں دیکھیں، آپ موویز میں دیکھتے ہیں، جیسے بھی آپ دیکھتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ ٹی وی میں ڈرامے اور موویز دیکھیں، میں نہیں دیکھتی ہوں واللہ، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب میں دیکھا کرتی تھی تو کیا ہوتا تھا، یہی دیکھتے تھے کہ اچھا اس نے ایسے کپڑے پہنے ہیں، وہ ایسے لگ رہی ہے، تو پھر وہی امیجنیشن ہمارے دماغ میں آ جاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، اور ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کو کیا پسند ہے، ہمارا فیشن ہمیں کہاں پہ لے کے جا رہا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو آپ کو میں پہچان کے بارے میں تھوڑا سا بتا رہی ہوں، کیونکہ دیکھیں ہم قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم اس لیے نہیں پڑھے کہ ہم نے اس کو پورا ختم کرنا ہے، ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ مل جانا ہے کہ ہم نے تو پورا قرآن ایک دفعہ وہ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا. ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم جان سکے کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، ایز اے عورت، ایز اے آدمی، ہمارا کیا حدود ہیں، ہمیں ان حدود کے اندر کیسے رہنا چاہیے. اور یہ سیکھنے کا عمل ہے. دیکھیے ہم پہلے کیا کرتے تھے، کیسے رہتے تھے، کیا نہیں کرتے تھے، وہ کل کا زمانہ، کل کا دن تھا، کل گزر گیا. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج اگر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، ہم اپنی کریکشن آج کر لیتے ہیں نا، تو بس ہم کامیاب ہو گئے. وہی بات ہے کہ ماضی کو چھوڑ دو، اس سے سبق سیکھو کہ ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں. آج حال کو درست کرنے کی کوشش کرو. مستقبل کا ہمیں نہیں پتا، وہ میرے رب جانتا ہے. غائب کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے کہ کیا وقت آنا ہے، کیا نہیں آنا. آج کو درست کر لیں گے تو ہماری پوری زندگیاں ٹھیک ہو جائیں گی. اللہ اکبر. اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کفا باللہ، اور کافی ہے اللہ، وکیلا، وکیل. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کافی ہے تمہارا وکیل. وکیل کون ہوتا ہے؟ کارساز. اب دیکھیے اس دنیا میں جب ہم کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے، عدالتوں میں جانا ہے، کوئی کسی کے بارے میں کوئی کیس ہو جاتا ہے یا کوئی بھی چیز ہے، تو ہم کیا کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بیسٹ وکیل ہو، ہمارا ایسا وکیل ہو کہ پھر ہم اس پہ پراؤڈ بھی ہوتے ہیں کہ میرا تو وکیل ایسا ہے کہ وہ دیکھنا وہ انشاءاللہ یہ کیس میں ہی جیتوں گی. حالانکہ ہم ٹھیک ہوں یا غلط ہوں، یہ ایک اور بات ہے کہ جو بھی انسان اپنا وکیل بناتا ہے وہ بڑے سوچ سمجھ کے بناتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ وکیل جو ہے یہ اتنا لرنڈ نہیں ہے، یا اس کے جو پیچھے اس کا آپ دیکھتے ہو کہ اس نے کتنے کیسز کیے تھے، وہ اس میں کامیاب تھا کہ نہیں تھا، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ دی بیسٹ وکیل آپ کو ملے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟
وکفا باللہ وکیلا، کہ اللہ ہی کافی ہے، کافی اس کے بعد تمہیں اور ضرورت نہیں ہے. اپنا سارے معاملے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے لے کے بیٹھ جاؤ، اللہ کے آگے رکھ دو. اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو تمہارے لیے وسیلہ بنا کے لے آئیں گے. آلویز ایک بات یاد رکھیے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اب ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھک کے دعا کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، کون چاہے؟ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے، یذہبکم، تو وہ لے جائے تمہیں، ایھا الناس، اے لوگو، ویأتی، اور وہ لے آئے، بآخرین، اور دوسرے لوگوں کو لے آئے. کہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ تو اس کا ہے. وہ اگر چاہے گا تو سارے لوگوں کو تمہیں وائپ آف کر کے دوسرے لوگوں کو لے آئے گا. تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کی نافرمانیاں کر کے تم اس بڑے چین سے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دیتا ہے. اب دیکھیے قوم سمود تھی، قوم عاد تھی، قوم لوط تھی، وہ ساری قوموں کا آپ ذرا سوچئے کہ وہ کیا تھے؟ وہ اللہ کے بندے تھے، ہمارے جیسے چلتے پھرتے انسان تھے. ان کے اوپر بھی نبی آئے تھے، ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس نبی نہیں تھے، ان کے پاس ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجی تھی. لیکن جب انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے انکار کرنا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری قوم کو وائپ آف کر دیا تھا. آج کہاں ان کے نشان ہیں؟ ہمیں کہاں سے ملتے ہیں ان کے نشان؟ اس قرآن پاک سے ملتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو وہ میرا احکامات میرے نہیں مانتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگر بات نہیں مانتے تھے، اللہ نے پوری قوم کو بعد میں وائپ آف کر دیا. لیکن اللہ کی یہ سنت ہے کہ ایسے وائپ آف نہیں کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ. پہلے وہاں پہ نبی گئے، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا پیغام دیا، ان کو بتایا کہ رب کون ہے. جب انہوں نے نہیں مانا تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم غلطی نہ کرو اور پھر اس کے بعد غلطی کرنے کے بعد اللہ سے توبہ نہ کرو. مین تو یہاں پہ جو بات ہے نا وہ توبہ کی ہے کہ تم توبہ نہ کرو، پھر تم سے غلطی ہو جائے، پھر توبہ نہ کرو، پھر غلطی ہو جائے، پھر توبہ نہ کرو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے ایک اور قوم لے آئے گا جو غلطیاں کریں گے تو اللہ سے توبہ بھی کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دل میں وہ چین دے دیتے ہیں کہ بندے کو بے نیاز کر دیتے ہیں. اب میں جو یہ چیز بول رہی ہوں نا آپ کو، آپ ذرا تھوڑا سا اس کو اپنے دل پہ بھی لیجئے اور اپنے ذہن سے سوچنے کی کوشش کیجئے کہ جس بندے کو، آپ دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں ایسے وقت آتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم پارٹیز میں نہ گئے تو اتنی بوریت ہوتی ہے، تو ہمیں تو وہاں جانا ہے. مہندی پہ جانا تو یوں لگتا ہے کہ شادی پہ نہ جائیں، مہندیوں پہ چلے جائیں، کیونکہ وہاں تو اتنا فن ہوتا ہے. لیکن جس وقت آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جاتے ہیں نا، آپ بلیو کریں کہ وہی جگہ جہاں پہ آپ کے دل اٹکے ہوتے ہیں، جہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے آپ مہینوں تیاری کرتے ہیں، کون سے کپڑے پہنوں گی، کس طرح سے جاؤں گی، جولری کیا پہنوں گی، کون سے ڈانس کی پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے، کس طرح سے دوستوں میں یہ کریں گے. اس ایک دن کے لیے آپ کتنی راتیں، کتنے دن ضائع کر رہے ہوتے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم واللہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا دل ہی اٹھ جاتا ہے. آپ اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے آپ کو یوں لگے گا کہ مجھے کسی نے آگ پہ بٹھا دیا، میں کسی طرح سے نکلوں یہاں سے. میں اپنی پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کو کہہ رہی ہوں، جو میں اتنا زور لگا کے آپ کو بتا رہی ہوں نا. ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عہد کر کے اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے خالص ہو جائے، پھر آپ کمالات دیکھیے گا. ایسے تو نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دوستی کرتے نا انسان سے. اللہ کی دوستی لینی ہے تو اللہ کے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اپنانا ہوگا، جو خالص تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اور جو سمینا و عطانا کرنے والے تھے. اب انشاءاللہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر آپ دیکھیے گا کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں. الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 133 سورۃ النساء، اور اس میں دیکھیے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. کیونکہ ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگو، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو وہ تم سب کو لے جاؤ تم میں سے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو لے آئے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہیں تم مانتے اور تم اس پہ اڑے ہوئے ہو جو تم کر رہے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے اپنی پھر وہ صفت لیتے ہیں کہ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ عَلَىٰ ذَلِكَ، اس پر قدیرہ، قدرت رکھتا ہے. پھر وہی بات آگی نا، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، جو کچھ آسمان میں اللہ کی قدرت، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ تم سب کو وائپ آف کر کے تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آئے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں من یریدو، من کانا، اور جو کوئی ہے یریدو چاہتا، ثواب الدنیا،
دنیا کی زندگی میں اپنا جو بھی اس نے نیک کام کیے یا جو بھی وہ کر رہا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں اس کا صلہ مل جائے. ثواب کو اگر آپ صلہ کی طرح سوچیں گے نا تو آپ کو جلدی سمجھ آئے گی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ جو تم نے کام کیا تو وہ تمہیں دنیا میں اس کا فائدہ مل جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں فائدہ دے دیں گے اس کا. لیکن دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کون ہے کہ ثواب دنیا فعند اللہ, تو اللہ کے پاس ہے ثواب دنیا, دنیا کا بھی ثواب ہے, وہ دنیا میں بھی تمہیں صلہ دے سکتا ہے, والآخرہ, اور آخرت کا بھی, کہ اگر تم مانگتے ہو تو اللہ کی شان کے مطابق مانگو. ہم کتنی خوبصورت دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سکھائی, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی احسن طریقے کا دنیا بھی دے اور آخرت بھی ہمیں احسن طریقے کی دے. آپ میں سے جو لوگ بھی نماز میں یہ دعا ڈیفینیٹلی پڑھتے ہوں گے, لیکن جو نہیں پڑھتے نا اپنی نمازوں میں یہ شامل کر لیں. اتنی مکمل دعا ہے جس کی کوئی حد نہیں, کہ اس کے بعد بچتا کیا ہے کہ دنیا بھی پوری چاہیے اور آخرت بھی پوری چاہیے. ابھی آپ دیکھیے ہماری ابھی دعاؤں کو آپ ذرا غور کیجئے کہ ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں. ہم دعاؤں میں کیا مانگتے ہیں کہ یا رب العالمین اگر ہماری اولاد کو ٹھیک کر دے, یا اللہ اب ان کی شادی بچوں کی نہیں ہوئی ہے, شادی ہو جائے, وہ بیمار کو ٹھیک کر دے, یا اللہ کاروبار میں ترقی دے دے, یا رب العالمین یہ دے دے, وہ لے لے, یہ دے دے, وہ دے دے, یہی مانگتے رہتے ہیں نا, گھر بھی دے دے. ہر ایک کی دعا اپنی طرح کی ہے, دنیا 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 دنیا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا مانگو لیکن اس کے ساتھ آخرت بھی مانگو, کیونکہ آخرت کا ہی سودا تو کرنے آئے ہیں اس دنیا میں. اس دنیا کے جو تھوڑی سی زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے وہ کیوں دی ہے؟ تاکہ ہم عمل کرنے آئے ہیں, اور اس عمل کا جو ہمیں بدلہ ملنا ہے, صلہ ملنا ہے, وہ آخرت میں ملنا ہے. تو اگر ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کا صلہ اس دنیا میں ہی لے لیں گے تو پھر اس کے بعد آخرت میں کیا ملے گا؟ اب دیکھیے کہتے ہیں نا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یہاں پہ یاد آ رہی ہے کہ اس کا تھوڑا سا میں آپ کو ڈیٹیل, مطلب ایگزیکٹلی حدیث نہیں میں بیان کر رہی ہوں, اس کی ڈیٹیل کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جو بھی کوئی نیکی کرتا ہے نا تو اس کو نیکی کو چھپا کے رکھ لو کہ آخرت میں وہ تمہارے کام آ جائے گی. تم نے اگر اگر کوئی ایسی کسی کے صدقے کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ صدقہ چھپا کے دینے کے بارے میں, کہ اگر تم کسی کو صدقہ دیتے ہو تو اگر زندگی میں کبھی مشکل آ جاتی ہے تو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ نیکی یاد کرا سکتے ہو کہ یا رب العالمین وہ نیکی میں نے خالص آپ کے لیے کی تھی. اور میں نے جب یہ حدیث پڑھنے کے بعد میں نے پوری کوشش کرتی تھی کہ کوئی چیز, کوئی ایک نیکی میں کسی کو نہ وہ پتا ہو اور میں اس کو کسی طرح سے چھپا کے رکھ لوں تاکہ کل کو مجھے ضرورت پڑے تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دوں. اس جیسا تھاٹ ایسے نہیں ہے کہ آپ سب کو کرنا ہے, لیکن اگر آپ کریں گے تو آپ کے لیے اچھا ہوگا. کیونکہ کبھی دیکھیں دنیا میں تو کتنی دفعہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے نا ایسے معاملات کی, لیکن جب بھی آپ کوئی ایسی چیز مانگتے ہیں ساتھ آخرت بھی مانگا کریں. یا رب العالمین خاتمہ بالخیر کرنا, یا اللہ ہمیں آخرت میں جو کچھ بھی میں یہاں پہ کر رہی ہوں نا, یا اللہ دنیا میں بھی اس کا اجر دے. اور مکمل دعا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, کہ یا اللہ آخرت کے عذاب سے بھی ہمیں بچا لینا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ جو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو گیا اور وہ دوزخ کی آگ سے بچ کے جنت میں چلا گیا, وہی کامیاب ہو گیا. اب کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ جو کلمہ گو ہے وہ اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو معاف کر دیں گے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ جو اللہ کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں, ہمیں امید ہے کہ ہم اللہ سے توبہ بھی کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, اللہ معاف کر دیں گے. لیکن جو بندوں کے ساتھ معاملے ہیں وہ تو معاف نہیں ہوں گے نا, لیکن اللہ چاہے تو انشاءاللہ. لیکن پھر وہ ہوتا ہے کہ چلے جی وہ اپنی سزا بھگتیں گے, اس کے بعد وہ جنت میں چلے جائیں گے. تو کیا ہم اس قابل ہیں, اللہ اکبر, کہ ہم اتنی سی بھی آگ, آپ دیکھیے ایک ماچس کا ایک چھوٹی سی وہ ہم جلاتے ہیں, جب اس کی یہاں پہ لگتی, ٹپ پہ بھی لگتی ہے نا, تو پورے جسم میں آگ لگ جاتی ہے. پورا اتنی سی چیز پہ آگ لگے تو لگتا ہے کہ پورا جسم انوالو ہو گیا اس کی درد میں, اس کی جلن میں. تو کہاں ہم کہتے ہیں کہ جی وہ تھوڑے دن کا ہوگا عذاب, اس کے بعد سب نے جنت میں چلے جانا ہے. اللہ نہ کرے.
अल्लाह सुब्हाना ताला हमें सबको बगैर दोज़ख के अंदर दिखाए भी हम लोगों को सबको जन्नतुल फ़िरदौस में ले जाए और हम सब वहाँ पे जाके एक दूसरे को देख सकें। आप दुआ किया कीजिए अल्लाह सुब्हाना ताला से। देखिए वही बात कि मैं एक हदीस में पढ़ी थी कि जब माँ बाप जो होंगे वो अगर जन्नत में तो अपने बच्चों के लिए भी दुआ करेंगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला उनके बच्चों को भी जन्नत में ले आएंगे। और मैं ये समझ रही थी कि ओके अगर फॉर एग्जांपल बच्चे नहीं अच्छे हैं और कौन माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों के लिए दुआ नहीं करेंगे, तो वहाँ जाके इंशाल्लाह सारे जन्नत में चले जाएंगे। तो देन मेरे टीचर से मैं पूछ रही थी, उन्होंने बताया कि देखिए वो ये कि अगर माँ बाप चाहेंगे तो वो अपने बच्चों के लिए दुआ करेंगे तो उनके दर्जात, फॉर एग्जांपल बच्चे नीचे दर्जे में है, माँ बाप ऊपर है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके दर्जात बुलंद कर देंगे। लेकिन उसके लिए जन्नत में दाखिला ज़रूरी है ना, जन्नत में होंगे तो वो दर्जात बुलंद होंगे ना। तो बस दुआ ये कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस दुनिया में हमारे अमल ऐसे कर दे, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो कोई छोटा सा भी हमारा अमल उनको पसंद आ गया तो इंशाल्लाह हम पार हो जाएंगे। सभी दुआ किया कीजिए, मेरे लिए भी दुआ किया कीजिए कि या रब्बुल आलमीन हमारा कोई अमल उस दिन आपको पसंद आ जाए कि बग़ैर हमें किसी अज़ाब के, बग़ैर किसी तकलीफ़ के हमें सीधी जन्नतुल फ़िरदौस में अल्लाह सुब्हानहू तआला भेज दे। आमीन सुम आमीन। अब आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वकानल्लाहु, और है अल्लाह समीअम बसीरा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत सुनने वाला और बहुत देखने वाला है। फिर देखिए इतनी खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये सिफ़त आई है कि दिल ही नहीं चाह रहा मेरा आगे जाने को। हालांकि मैंने आपको बहुत दफ़ा बता दिया, लेकिन फिर भी हर दफ़ा जब भी इसको पढ़ती हैं तो यूँ दिल चाहता है कि आज हमें इसकी समझ आई है। आज हमें कुरान का ये मौजज़ा है कि जब हम इसको पढ़ते हैं, जब इसको समझने की कोशिश करते हैं, एक नई चीज़ सामने आ जाती है। आप जिस सिचुएशन में होंगे, आपके फॉर एग्जांपल आपका आज बड़ा उदास दिन था, आपको कोई ऐसा दिमाग में क्वेश्चन था कि यार रब्बुल आलमीन ये क्यों ऐसे हो रहा है, आप बिलीव कीजिए वल्लाही, आप कुरान खोलें, आप उसको पढ़ना शुरू करें, आपके सारे सवालात के जवाब आपको मिल जाएंगे। अभी देखिए समीअम बसीरा ऐसा लफ्ज़ है, हमने बहुत दफ़ा पढ़ा है, लेकिन फिर भी जब आता है तो एक दिमाग की ऐसे खिड़की खुल जाती है कि मेरा रब सारा वक्त अभी भी मुझे सुन रहे हैं, अभी भी मुझे देख रहे हैं। मेरा कोई लम्हा ऐसा नहीं है जो मैं अपने रब की आंख से ओझल हूँ। मेरा कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है कि मेरा रब नहीं सुन रहा। हमें नहीं पता कि वो कैसे सुनते हैं, हमें नहीं पता वो कैसे देखते हैं, लेकिन वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, क्योंकि मेरे रब ने कहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपना इतना वसी इल्म जो है ना, हमारा इतने छोटे से दिमाग के अंदर, हमारे दिल के अंदर समा जाए। देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहें तो हमें ऐसी समझ अता करें कि उसके बाद सारी समझें जो है ना दुनिया के इल्म की और सारी चीज़ें वो बहुत छोटी रह जाए। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। कौन लोग हैं? हम लोग हैं ना, आप हैं, मैं हूँ। मैं हमेशा जैसे आपको कहती हूँ अपना नाम नीचे लिखते हैं, आप लिखें अपना नाम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ए आयशा, ए अस्मा, ए आलिया, ए राहत, जो जो आपके नाम है आप नीचे लिखिए। पता है उससे क्या होता है? आप अगर मेरा मुसफ़ देखें ना, मेरे पूरे मुसफ़ में जहाँ कहीं भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आता है ना, तो छोटा सा मैंने नीचे अपना नाम लिखा होता है। वो मुझे ऐसे लगता है कि इसके बाद ये आयत ना डायरेक्ट अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे कह रहे हैं कि देखो ऐसे मत करना, या ऐसे कर लेना, अल्लाह सुब्हानहू तआला खुश हो जाते हैं। तो वो एक पर्सनल जैसे हो जाता है ना। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कूनू हो जो कव्वामीना, कायम रहने वाले, बिलक़िस्त, इंसाफ पर कायम रहने वाले बन जाओ। ए अस्मा, ए आलिया, इंसाफ कायम करो। अब पता है क्या होता है, जब ऐसी कोई आयत हम पढ़ते हैं ना, तो तर्जुमा भी पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारे दिमाग में फ़ौरन अदालत का एक सीन आ जाता है कि जज बैठा हुआ है, वकील है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं जज को कि देखो तुम इंसाफ करना, और वकील को भी कह रहे हैं देखो झूठी झूठी बातें ना बताओ अपने जिसका तुम केस पेश कर रहे हो, देखो इंसाफ करना, वरना अल्लाह सुब्हानहू तआला है वो देख रहा है। लेकिन आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे डेफिनेटली उनके लिए भी है, लेकिन आप देखिए हम, आप और मैं अभी जो हम प्रोग्राम सुन रहे हैं, हमारे लिए क्या है? हमारे घर में किस्त कायम करो, इंसाफ घर में करो। देखिए अपने दोस्तों के साथ इंसाफ करो, अपने रिश्तेदारों के साथ इंसाफ करो, अपने माँ बाप के साथ इंसाफ करो। हमारी ज़िंदगी में मौके नहीं आते हैं इंसाफ करने के लिए। हम कितनी दफ़ा देखें, एक नंद और भाभी का मसला होता है, हम क्या करते हैं? अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल दो बहनें हैं, एक भाभी का मसला आ गया, तो
الحمدللہ بہت سے لوگ نہیں بھی کرتے ہوں گے، میں ہمیشہ یہ بات کہہ دیتی ہوں ساتھ ساتھ، لیکن دیکھیں میجورٹی آپ دیکھیں، آپ کو نظر آ جائے گی یہ بات کہ میری بہن ہے، میں نے تو اس کا ساتھ دینا، بھابھی کا تھوڑی ساتھ دوں گی۔ اب ماں اور بہو کا معاملہ آ گیا اور پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری امی ہیں، ہم کیسے ایسے کریں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو انصاف پر قائم ہو جاؤ۔ اب اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیے کہ اگر آپ کے بچے کا کوئی ایسا مسئلہ آ گیا، اپنے کزن کے ساتھ لڑائی ہو گئی یا کچھ ہو گیا، آپ کہو گے کہ نہیں میں نے تو اپنے بچے کا ساتھ دینا ہے۔ اگر وہ ایون غلط بھی ہوں تب بھی آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر بہنوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، بھائیوں میں کچھ ہو جاتا ہے، پھر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر یہ ایک آیا پہ ہم عمل کرنا شروع کر دیں، واللہ ہماری پوری زندگی اپنی اپنی جگہ پہ قائم ہو جائے گی۔ آپ پہ اگر جو انصاف کرنے والا ہوتا ہے نا، آپ دیکھیے کہ اس کا ایک عجیب سا روب ہوتا ہے۔ اگر آپ کی فیملی میں کوئی ایسا ہے جس کا آپ کو 100% پتا ہوگا یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ بندہ انصاف کی بات کرتا ہے، آپ ایسے بندے سے نا اپنے وہ دل کا بھی حال بیان کر دو گے جو آپ کسی کے ساتھ نہیں کرتے ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ انسان کبھی غلط فیصلہ نہیں کرے گا، اور جس پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا نا وہ بندہ کہیں کا بھی نہیں ہوتا۔ وہ جہاں لٹک گیا، جس کے ساتھ دیکھا ادھر چلا گیا، اسے بات کر لی، کبھی اس کی ہاں میں ہاں ملا دی، کبھی اس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ لیکن جو لوگ انصاف پہ قائم ہوتے ہیں نا ان کا بڑا روب ہوتا ہے، ان کی شخصیت میں روب ہو جاتا ہے، اور اتنا ان سے لوگ محبت بھی اس لیے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ بات غلط نہیں ہونی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کوئی خاص بندوں کو کہا کہ اچھا تم فیملی میں یہ بندہ انصاف پہ قائم رہے، باقی تم سارے کوئی بات نہیں، تم جو دل چاہتا ہے ویسے کرو؟ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، جو بھی تم لوگ ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط، کہ اللہ کہتے کہ انصاف پر قائم ہو جاؤ، شہداء للہ، کہ گواہیاں دینے والے اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے گواہی کیسے دیں گے؟ دیکھیں ہم نے کیا گواہی دی ہے، آپ اور میں نے کیا گواہی دی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے گواہی دی ہے نا، اشہد لا الہ، میں شہادت میں گواہی دیتی ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جب گواہی دی ہے تو یہ صرف منہ کا کلمہ تو نہیں ہے کہ ہم نے پڑھ لیا اور ہم فارغ ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہے اس کو انصاف کے ساتھ قائم کرو۔ اللہ کے ساتھ کیا عہد کیا ہے؟ دیکھیے اللہ نے قرآن پاک میں کہا تھا نا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو۔ دیکھیے اتنا اچھا لگتا ہے جب ہم ایسی بات کرتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے کہا، میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا کہ تم ایسی امت ہو جو بہترین امت ہو۔ کون سی؟ مسلمانوں کا کہہ رہے ہیں نا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تمہیں میں نے لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، اخرجت میں نے نکالا ہے، پیدا کیا ہے، تمہیں بنایا ہے لوگوں کے لیے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہمارا خاوند، ہمارا گھر، ہمارا یہ، ہماری امی، ہماری بہن، ہمارا بھائی، ہم بالکل ٹھیک ہے، میری دوست، میرا میرا میرا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں لوگوں کے لیے بنایا ہے، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کہ تم حکم دیتے ہو معروف کا، نیکی کی طرف حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائیوں سے روکتے ہو۔ اب ہم کیا کریں؟ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ جو جاب ڈسکرپشن ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو دے دی ہے، تو اللہ نے کل کو پوچھنا ہے کہ یہ جاب میں کیا کر کے آئے ہو؟ کیا تم نے تامرون بالمعروف کیا تھا، وتنہون عن المنکر کیا تھا؟ ہمارے تو آنسو ہی نہیں رکتے کہ ہم نے ان کو اچھی بات بتائی تھی، پارٹی میں بیٹھ کے ہم نے ان کو کوئی ایک حدیث سنائی تھی، اس نے تو میری بےزتی کر دی کہ تم تو سارا وقت یہی باتیں کرتی رہتی ہو، آج کے بعد میں نے کوئی نہیں بتانی ہے، اس کو تو میں بالکل نہیں بتاؤں گی، انہوں نے تو میری بےزتی کر دی تھی اور ایسے میرے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اجر بھی تو اتنے بڑے بڑے دیتے ہیں۔ آپ اللہ سے حکمت کی دعا مانگا کریں، یا رب العالمین مجھے حکمت عطا کر تاکہ میں بات صحیح موقع پر صحیح بات کرنے والی بن جاؤں، تاکہ لوگوں کو میں یہ اپنا جو پیغام ہے میرے رب کا، وہ ضروری نہیں ہے، دیکھیں ہم کوئی دعویٰ، ہر ایک بس کا کام بھی نہیں ہے، ہم کوئی دعویٰ سینٹر میں تو بیٹھے نہیں ہیں کہ ہم سڑکوں پہ جا کے دعویٰ دے رہے ہیں اور تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگوں کو ایسے بات بتا رہے ہیں، ہم تو 1 to 1 بات کر رہے ہیں، ہم تو اپنے دوستوں کو بتا رہے، ہم اپنے بچوں کو بتا رہے، ہم اپنے گھر والوں کو بتا رہے، اور اس کو بھی بتانے کے لیے ایک طریقہ ہونا چاہیے نا۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ماں سے بچے ہی ناراض ہو جاتے کہ امی آپ تو سارا وقت یہی باتیں کرتی رہتی ہیں۔
اور وہ سنتے بھی نہیں ہیں، ادھر سے سنتے ادھر سے نکال بھی دیتے، کیونکہ ہم سارا وقت ہی لگے رہتے ہیں نا، بیٹا دیکھو نا، اب ایسے تو نہ کرو، بیٹا نماز پڑھ لو، آف کورس کہنا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ بولیں، اللہ سے مانگے، دعا مانگے کہ یا رب العالمین مجھے وہ حکمت عطا کر کے صحیح وقت میں صحیح بات کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کریں گے، اور ہم اسی طرح سے بات کریں گے کہ لوگوں کے دل میں اتر جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اب انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ ہم کریں آیت نمبر سورۃ النساء کی آیت نمبر 135۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں، کہ ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انصاف پہ قائم ہو جاؤ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو تم نے گواہیاں دی ہیں اس پہ آپ انصاف کے ساتھ قائم ہو، اب وہ کام کرو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں کہا تھا۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ، اور اگرچہ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ وہ تمہارے اپنے نفسوں کے اگینسٹ ہو۔ کہ یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو آپ اپنے دل پہ لکھ لیجئے کہ اللہ نے کہا ہے کہ جب تم فیصلہ کرنے لگو، اگرچہ وہ تمہاری اپنی ذات کے اگینسٹ ہے۔ اپنی ذات کے کیسے ہوگا؟ ہمارے ہوگا، یا ہمارے بچوں کے، یا ہمارے ہسبینڈ کے، یا ہمارے ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، دوستوں کے، وہ ہماری ذات کے اندر آ جاتے ہیں نا۔ تو اگرچہ تمہاری اپنی ذات کے اگینسٹ بھی وہ فیصلہ ہوگا، تب بھی تمہیں انصاف کرنا ہوگا۔ اول والدینی، اور دیکھیے ماں باپ کے اگینسٹ ہے، وہی بھابھی اور اس کا میں نے جو آپ کو رشتہ بتایا تھا کہ اس طرح سے ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالْأَقْرَبِينَ، اور اگرچہ تمہارے رشتہ دار اس میں انوالو ہوں، تب بھی تم کو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ اگر تم انصاف نہیں کرو گے تو اس کا اگینسٹ ذرا دیکھیے نا، وہ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا۔ اور ظالم کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے جو ظلم کرتا ہے۔ اب جب بھی کوئی چیز اب اللہ کا حکم دیکھتے ہیں نا، تو آلویز اس کا اپوزٹ دیکھا کیجئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف کرو، اگر انصاف نہیں ہوتا، یہ چھوٹے چھوٹے معاملے، دن میں 1000 دفعہ ایسے معاملے آتے ہیں، اگر آپ ایک انسان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہو تو پھر کیا کر رہے ہو؟ پھر دوسرے کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، اور ظلم کرنا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مسلمان تو ظلم نہیں کر سکتا، تو اگر تم ظلم کرو گے تو پھر تو کتنی بڑا تم گناہ کر رہے ہو۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ اگر تمہارے اپنی جانوں کے ساتھ، اگر تمہارے والدین بھی انوالو ہیں، اگر تمہارے رشتہ دار بھی انوالو ہیں، تب بھی تم نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ انصاف کا ساتھ دینا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اگر یکن وہ ہو غنین، اگرچہ کوئی بھی جس کا فیصلہ کرنا ہے، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، باہر کے لوگ ہیں، اگر وہ غنی ہے، مینس کہ امیر بندہ ہے، تو آپ یہ سوچ کے کہ دیکھو نا یہ تو اتنا پیسے والا ہے، اسے امپریس ہو کے آپ کیوں نہ اس کے ساتھ لگ جاتے ہو کہ کل کو مجھے بھی اس کی ضرورت پڑے گی، پھر تو یہ مجھے منہ نہیں لگائیں گے، یا میری تو ہیلپ نہیں کریں گے، یا کل کو ویسے ہی بندہ امپریس ہوتا ہے جو امیر رشتہ دار ذرا ہو جاتے ہیں، یا اراؤنڈ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ تو اگر کبھی ایسی بات ہو کہ آپ کو پتا ہو کہ اس نے ایسے کام کیا تھا، اور آپ کو کہ نہیں چلو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، وہ تو ایسے اپنے دل سے امپریس ہو، اگر منہ سے نہیں بھی کہہ رہے ہو تو آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں او فقیرن، یا وہ فقیر بھی ہو۔ فقیر کون ہوگا؟ فار ایگزامپل آپ کے رشتہ داروں میں کوئی بہت کمزور ہے، لیکن وہ غلطی پہ ہے، غلط کام کر رہا ہے، آپ یہ سوچو کہ ہائے ہے بیچارہ غریب سا ہے، چلو کوئی بات نہیں، اس کا حصہ اتنا ہے تو اس کو، اگر وہ تو دوسرا تو دیکھو نا اتنا امیر ہے، اگر وہ چھوڑ بھی دیتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، چلو کوئی نہیں، اگر یہ مانگ رہا ہے، غلط کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے تو اس کو دے دے۔ نہیں، انصاف کے ساتھ دیکھیں، دل کی خوشی سے کسی نے کروڑ بھی دینے ہوں تو کوئی بات نہیں، لیکن حساب ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ امیر بھی ہے، اگر وہ غریب بھی ہے، فاللہ، تو اللہ اولا بہا، زیادہ خیر خواہ ہے، بہما، ان دونوں کا، کہ اللہ سے زیادہ تم خیر خواہ ہو کیا؟ اللہ تو وہ ہے جو 70 گنا ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا ٹھیک ہے کہ کیا نہیں۔ وہ ہو سکتا ہے کہ ان کا امتحان ہو، وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے کہ ان کو وہ اس میں مشکل پڑے، لیکن تمہارے لیے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر تم اسے نیکی بھی کما سکتے ہو، تم اسے برائی بھی کما سکتے ہو۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سبب بناتے ہیں نا انسان کے لیے، ایک موقع آتا ہے کہ ٹھیک ہے اب یہ معاملہ تمہارے سامنے ہے، اس سے تم نیکیاں بھی بہت بڑی کما سکتے ہو، اس سے تم برائیاں بھی کما سکتے ہو، اب تم کیا کرو گے؟ تو اس وقت آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے اس پہ، اللہ کا کیا حکم ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا تَتَّبِعُوا، پس نہ تم پیروی کرو، ہوا کیا ہوتا ہے؟ خواہشات کی۔ آپ کو یاد ہے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہر زمانے کا شرک فرق ہوتا ہے۔
उस ज़माने में लोग बुतों को पूजते थे। बुत भी कौन होते थे? उनके ज़माने के जो नेक लोग होते थे, उनको वो बुत बना लेते थे, उनकी एक छवि सी बना लेते थे। अच्छा ठीक है जी, इनसे हम मांगेंगे क्योंकि ये अल्लाह के मुकर्रब बंदे थे, ये अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआएं कबूल कर लेंगे। तो इस तरह से उनको पूछना शुरू हो जाते थे। अल्लाह ने कहा कि आज का शिर्क क्या तुम करते हो? तुम अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पूजा करते हो। अपनी ख्वाहिशात, तुम्हें क्या पसंद है, तुम उस तरह से दीन को लेते हो। तो अल्लाह कहते हैं फला तत्ताबिउ, मत पैरवी करो अल हवा, अपनी ख्वाहिशात की। अन ये के तादिलू, कि तुम ना अदल करो, व इन और अगर तलवू, और तुम मरोड़ोगे अपनी ज़ुबानों को। ये लफ्ज़ हमने पहले भी पढ़ा था, याद है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे अहले किताब, तो वो नबी अपनी ज़ुबानों को मोड़ के बात करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वहाँ पे भी बता दिया था कि देखो ये ऐसे बात करते हैं, तो तुम आगे से इनको ऐसे जवाब दो। और आते थे तो क्या कहते थे, जैसे हम कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, तो वो कहते थे अस्सलाम अलैकुम, जिसका मतलब होता है कि तबाही हो, इस तरह बैड वर्ड्स में आता है। तो हज़रत आयशा एक दफ़ा बैठी हुई थी, तो एक यहूदी आया, तो उसने उनको कहा अस्सलाम अलैकुम। तो हज़रत आयशा को इतना गुस्सा आया, और आना भी चाहिए था। उन्होंने उसको गुस्से से कहा कि आप दिल में सोचा होगा या उसको कह दिया होगा कि तुम भी तुम्हारे तुम पे ये हो, जैसे साम का लफ्ज़ आता है ना कि तबाही के लिए, कि तुम तबाह हो, या इस तरह से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा, अपना लहजा नरम रखो, अल्लाह को नरमी पसंद है। उन्होंने कहा कि आपने देखा नहीं कि वो आपको क्या कह रहे थे? तो उन्होंने कहा पर तुमने ये नहीं देखा कि मैंने क्या कहा था? मैंने भी उसको वालेकुम कह दिया था कि तुम पर भी ऐसे ही हो। तो अक्ल तो यही होती है ना कि बंदा उसी तरह से आगे से जवाब दे दे। तो अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला यही बात कर रहे हैं कि ना तुम इंसाफ करो। किस तरह से ना इंसाफ करो? कि तुम ऐसी बात करो कि ज़ुबान ट्विस्ट करके, कि वो सीधी बात ना लगे, क्लियर बात ना करो, कि वो वो क्या कहते हैं कि ना इधर की बात ना उधर की बात, कि वो दूसरे को पता ही ना चले कि हकीकत क्या है क्या नहीं है। तो उससे क्लियर बात ना करना, जिसको कहते हैं ना कि ज़ुबान मरोड़ के बात करना। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं आओ या तो उरिदू, या कि तुम एराज़ करो, कि अगर तुम्हें कभी बुलाया जाए कि आके तुम बताओ, कि अगर तुम उसके विटनेस हो तो तुम उसका एराज़ कर दो कि नहीं मैं तो नहीं जा सकता, तो मैं तो नहीं जाऊंगा, या इस तरह से। तो कहते हैं कि बेहतरीन गवाह वो है जो तलब करने से पहले गवाही दे दे। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्यों गवाही नहीं देंगे? डेफिनेटली देखिए, आज के सोसाइटी में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा डर क्या होगा कि मुझे क्या मुसीबत पड़ी है इसकी मुसीबतों में आने की, मैं आज गवाही दूंगा तो कल को मेरे ना वो नुकसान कर दें, या मैं इस लड़ाई में क्यों अपने आप को शामिल करूं। इंसान इतने हम सेल्फिश हो गए हैं क्योंकि पूरी सोसाइटी ऐसे क्रिएट होना शुरू हो गई है। अगर हम पहली किस्त वाली चीज़ को अपने ऊपर ला देना कि ठीक है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा इंसाफ करो, हर इंसान हर लेवल पे इंसाफ करना शुरू करेगा, तो फिर सोसाइटी में कभी ऐसी चीज़ नहीं होगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये कि तुम एराज़ करो। फ़इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, काना है बिमा, उसको जो तामलूना तुम करते हो, खबीरा, उसकी खबर रखता है। अल्लाह जानता है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तुम जानबूझ के अगर तुम ज़ुबान ट्विस्ट करके ऐसी बात कर दो, या क्लियर बात ना करो कि अगले को समझ ही नहीं आ रही कि सच बोल रहे हैं कि झूठी बात कर रहे हो, तो तुम अपनी जान छुड़ा रहे हो। या अगर तुम्हें गवाही के लिए बुलाया जा रहा है कि देखो तुम यहाँ पे थे, ये ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, अदालत की बात छोड़ दीजिए, हम अपने घरों की बात इस वक्त कर रहे हैं। और वो बंदा के कि वो एराज़ करे कि नहीं नहीं जी मैं नहीं आ सकता, बहाने कर रहा है, नहीं आ रहा, और बात क्लियर ही नहीं हो रही है, उससे दूसरे पे जुल्म हो रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं तुम क्या समझते हो, अल्लाह को सब खबर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला खबर भी रखता है, और वो जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है। तो तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिरत में इसका हिसाब ले लेंगे। और आगे देखिए कि इतनी खूबसूरत बात आगे आ रही है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, आमिनू, ईमान ले आओ। कितनी खूबसूरत आयत है। इस पे आप रुक के ना आप गौर करके इसको पढ़िए, फिर से इसके वर्ड्स पढ़िए कि अल्लाह क्या कह रहे हैं। है लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान ले आओ। तो ईमान तो ले आए हैं, फिर अब ईमान वापस कैसे लेके आए? वही बात है कि जैसे हम किसी को कहें कि बेटा खाना खा रहे हो ना, ए उस्मान जो खाना खा रहे हो खाना खा लो, और जो पानी पी रहे हो पानी पी लो। बिल्कुल ऐसी बात है ना कि पानी तो पी रहा है तो आप पानी पी लो कैसे कह रहे हैं? कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर तुम ज़ुबान से इस्लाम ले आए हो तो अब दिल से भी ईमान ले आओ। इस्लाम ले आए हो, ईमान भी ले आओ। और अल्लाह कहते हैं वह बिल्लाही, किस पर ईमान ले आए?
अल्लाह पर, व रसूल ही और उसके रसूल पर, वल किताबी और किताब पर, अल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूल ही, वो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने रसूल पर नाजिल की। क्या नाजिल किया था अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने रसूल पर? जो किताब कुरान पाक नाजिल किया था ना। और वल किताबी और वो किताब, अल्लज़ी वो जो, अंज़ला जो नाजिल किया, मिन क़ब्ल का तुमसे पहले। देखिए यहाँ पे इतनी खूबसूरत दो लफ्ज़ का आप ज़रा देखिए, गौर कीजिए कि पहले लफ्ज़ के साथ अब किताब है ना, दोनों जगह किताब है, कि अभी जो किताब है, जो पहले किताब है, कुरान का लफ्ज़ तो नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये कुरान है और ये तौरा की बात हो रही है? क्योंकि तौरा जो थी वो एक ही वक्त में नाजिल हुई थी। याद है हज़रत मूसा का जो मैंने किस्सा बताया था कि हज़रत मूसा गए थे जब कोहे तूर पे, तो वहाँ पे मिली थी, तख्तियों की सूरत में मिली थी। और कुरान जो है वो 23 साल में नाजिल हुआ था। तो नज़ला का लफ्ज़ जो होता है ना, नज़ला का होता है कि आहिस्ता 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 नाजिल होना, और अनज़ला का होता है, अनज़ला कहते हैं यकबारगी नाजिल होना। तो इससे पता चलता है कि ये कुरान की बात हो रही है और ये तौरा की बात हो रही है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, वमन यकफुर, और जो कोई इनकार करेगा, बिल्लाही अल्लाह से, व मलाइकातिही और उसके फरिश्तों से, व कुतुबिही और उसकी किताबों से, व रुसुलिही और उसके रसूलों से, वल यौमिल आखिरी और क़यामत के दिन से, फ़क़द दल्ला दलालम बैदा, तो अलबत्ता वो दूर की गुमराही में गिर गया। अल्लाहु अकबर। अब देखिए कि एक हदीस जिब्रील का मैंने आपको एक पोर्शन पहले सुनाया था जिसमें एहसान के बारे में था, कि ये क्या हुआ था कि एक दफ़ा हज़रत उमर कहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे, तो अचानक एक आदमी, तो मुसाफिर उस ज़माने में आते थे, साथ साथ के कबीलों से आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्वेश्चन पूछते थे। जब वो इस्लाम ले आते थे या लाने की लिए उनके दिल में रगबत होती थी तो क्वेश्चन पूछते थे। तो कहते हैं कि एक मुसाफिर आया और बड़ी अजीब सी बात उनको लगी कि ना तो उसके कपड़े गंदे थे, ना उसके बाल उड़े हुए थे, और बड़े साफ़ सुथरे कपड़ों में वो आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल साथ बैठ गए, और आके उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करना शुरू कर दिया। और अब वजह क्या होती है, देखिए क्योंकि कभी कोई सवाल करता है ना, तो जो लोग बैठे होते हैं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जवाब दे रहे थे, तो उससे क्या होता है कि दूसरों की भी तरबियत हो जाती है। अब ये क्या हुआ था कि वो जो आया था वो इंसान की शक्ल में थे, तो आके उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद, अखबिरनी, आप मुझे बताइए, अनिल इस्लाम, इस्लाम के बारे में। क़ाला, कहा किसने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल इस्लामु, इस्लाम ये है, अन तशहदा अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि इस्लाम ये है कि तुम अल्लाह पर गवाही दो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो हम पढ़ते हैं, और फिर तुकीमुस्सलाह, कि तुम नमाज कायम करो, और तुम ज़कात दो, व तसौमा और तुम रोज़े रखो रमज़ान के, और तुम हज करो अल्लाह के घर का, अगर तुम उसकी इस्तात रखते हो, तो ये इस्लाम है। अब जब उन्होंने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साइल को जो सवाल करा था, ये सारा जवाब दिया। क़ाला, कहा किसने? उस साइल ने क्या कहा? सदकता, आपने ठीक कहा। तो हज़रत उमर कहते हैं कि हमें बड़ा अजीब लगा, फ़अजबना लहू, कि हमें उसके बारे में बड़ी अजीब सी बात लगी कि वो सवाल भी कर रहा है और वो भी कह रहा है, मतलब उसकी तस्दीक भी कर रहा है। तो सवाल करने वाला तो ऐसे नहीं करता। और अभी कहते हैं हम इसी कश्मकश में थे, तो उसने फिर कहा, क़ाला, कहा, अखबिरनी अनिल ईमान, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ईमान के बारे में बताइए कि ईमान क्या है। क़ाला, कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अन के तुमिनु बिल्लाह व मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी व तुमिना बिल कदरी खैरिही व शर्रिही, कि इन सारी चीज़ों पर ईमान, और तकदीर पर भी ईमान, कि उसकी अच्छाई और उसकी बुराई। मीन्स अगर कभी अच्छे हालात हैं, कभी बुरे हैं, कभी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी अल्लाह की खैर आ जाती है, उस पर भी यकीन रखना। अब हज़रत उमर कहते हैं, उन्होंने कहा, काला सदकता, कहा कि आपने सच कहा। तो हज़रत उमर और परेशान हुए। जब वो फिर उसके बाद एहसान वाली बात थी जो मैंने आपको पहले बताई। अब जब वो चले गए उठ के, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था हज़रत उमर का कि वो परेशानी में, उनको ये है कि ये कौन साइल था जो आया था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उमर, तुम्हें पता है कि ये साइल कौन था? उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। ये सहाबा किराम का बड़ी खूबसूरत बात होती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी उनसे कुछ पूछते थे ना, इवन दो उनको पता भी होता था, और इज़्ज़त की खातिर, एहतरामन, वो ये कहते थे कि अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा बेहतर समझते हैं, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से उनको बताए और उनके इल्म में इजाफा हो। जब उन्होंने ऐसे कहा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, और वो उम्मत तुमको इल्म सिखाने के लिए आए थे। अल्लाह अकबर, ये बड़ी खूबसूरत बात है। और फिर देखिए कि आगे
ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ ایمان کی بات پڑھیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنو، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے تو ایمان لے، تو پھر ہم کیسا ایمان لائے جو ہمارا رب چاہتا ہے؟ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اب غور کرنی ہے اس بات پہ، کوئی تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آج اپنے دل کو ٹٹولیے گا اس حدیث کے بعد، اپنے دل کو دیکھیں، مسلم بخاری کی حدیث ہوتی ہے نا، یہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، ان کی ایک ایک بات پہ صدق نہ کہنے والی بات ہوتی، کہ ہم اپنا لیول چیک کریں کہ کیا ہم اس مقام پہ ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ آسان مقام نہیں ہے، یہ بالکل آسان مقام نہیں ہے، کیونکہ اس پہ باقاعدہ میں نے اپنے جاننے والوں کو پریکٹس کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ باقاعدہ شرط لگ جاتی تھی کہ اچھا ہم دیکھیں گے اور یہ لیول آخر کب تک آئے گا، اور الحمدللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ لیول اچیو کر لیا۔ شروع میں نہیں تھا کیونکہ پتہ نہیں ہوتا نا، دیکھیں جب ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا تو پھر ہم پریکٹس بھی ڈیفینیٹلی نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں ہاں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی محبت کرتے ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اس لیول پہ جا کے پھر ہماری سوچ آتی ہے نا کہ اچھا کیا مجھے اپنے بچوں سے زیادہ محبت ہے، کیا مجھے اپنے ہسبینڈ سے زیادہ، کیا مجھے اپنے والدین بہن بھائیوں سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ پھر اپنے دل کی آواز سنیے گا، اور اگر یس آتا ہے تو الحمدللہ ہم مومن ہیں، اور اگر نہیں آتا نا تو پھر پریکٹس کریں گے، پھر ہم سوچیں گے کہ ہم نے محبت کیسے کرنی ہے، اور محبت کیسے کریں گے جب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوگی، تب ہمیں پتہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، انہوں نے مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو جاب دیا تھا کام کرنے کے لیے، انہوں نے کس طرح سے کیا اور کتنی تکلیفیں۔ الحمدللہ انشاءاللہ میں اب کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے، میں اگلے پروگرام میں کوشش کروں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم تھوڑا سا جانیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا تھا اور کیسے، حالانکہ ایک پروگرام کیا اتنا سا وقت کہاں کافی ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بات کرنے کے لیے، لیکن میں کوشش کروں گی کہ تھوڑا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر کے اپنے پروگرام کو پھر آگے لے کے جائیں، تاکہ ہم اپنی محبتیں بھی ساتھ ساتھ آگے لیتے جائیں، اسی طرح سے اللہ کو پہچان سمیع بصیر جیسے ایک ہی ورڈ سے پہچاننے کی کوشش کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمارے دماغوں کو کھول دے، ہماری تمام جوارے جو ہے وہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے والے بن جائیں، آمین ثم آمین۔ اب اجازت دے دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔